رات کا وقت تھا اور عادل اپنی نماز عشاء ادا کر رہا تھا۔ عادل ایک ایسا شخص تھا جو ہمیشہ حق بات کہنے سے نہ ڈرتا تھا، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ وہ ایک بین الاقوامی کمپنی میں ملازم تھا، جہاں رشوت اور دھوکہ دہی عام تھی۔ لیکن عادل ہمیشہ اپنے دین پر قائم رہا۔ ایک دن عادل کو دفتر سے واپسی پر ایک اجنبی شخص ملا، جس نے کہا، تم حق پرستی کی بات کرتے ہو، لیکن کیا تم اس سچائی کو برقرار رکھ سکو گے جب تمہاری زندگی خطرے میں ہو؟ عادل حیران رہ گیا اور اس سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن اجنبی غائب ہو گیا۔ اگلے دن دفتر میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی۔ سینئر مینیجرز نے عادل کو بلایا اور کہا، ہم ایک بڑا معاہدہ کرنے والے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ غیر قانونی دستاویزات پر تمہارے دستخط چاہیے۔ یہ ایک معمولی بات ہے اور اس کے بدلے تمہیں ترقی اور بھاری رقم ملے گی۔ عادل نے صاف انکار کر دیا، میرا دین مجھے جھوٹ ہے اور دھوکہ دہی کی اجازت نہیں دیتا۔ میں کبھی بھی اپنے ایمان کے خلاف کام نہیں کروں گا۔ عادل کا انکار کمپنی کے مالکان کو پسند نہیں آیا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر عادل نے ان کی بات نہ مانی تو وہ ان کے منصوبوں کو بے نقاب کر دے گا۔ ایک دن اسے ایک گمنام کال موصول ہوئی، اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو تمہارے خاندان کو خطرہ ہو سکتا ہے، سوچ لو۔ عادل کے دل میں خوف تو آیا، لیکن اس نے فوراً قرآن کی وہ آیت یاد کی جس میں اللہ فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی رات عادل نے اپنی بیوی اور بچوں کو سمجھایا کہ وہ سچائی پر قائم رہنے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو بھی ہو، اللہ ہمارا محافظ ہے۔ اگلے دن عادل دفتر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ کمپنی کا مینیجر ایک اہم معاہدے پر دستخط کرنے جا رہا ہے۔ عادل نے تمام ثبوت اکٹھے کیے اور میڈیا کے سامنے پیش کر دیے۔ اس کا مقصد ہے صرف حق کو ظاہر کرنا تھا۔ جب یہ بات کمپنی کے مالکان کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عادل کو اغوا کرنے کی سازش کی۔ رات کے وقت جب عادل گھر جا رہا تھا تو ایک کار نے اس کا راستہ روکا۔ 4 مسلح افراد نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا۔ عادل نے ان سے کہا، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ میرا محافظ اللہ ہے، لیکن وہ لوگ اسے ایک ویران جگہ پر لے گئے۔ عادل نے دل میں دعا کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ اچانک پولیس وہاں پہنچ گئی۔ کسی نے گمنام طور پر پولیس کو اطلاع دی تھی۔ مجرم گرفتار ہو گئے اور عادل کو بچا لیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ عادل کے انکار اور ثبوت کی بنیاد پر کمپنی کے تمام غیر قانونی معاملات سامنے آ گئے۔ عادل کی دیانت اور بہادری نے اسے پورے ملک میں مشہور کر دیا۔ حکومت نے اسے ایک اعلی عہدے پر تعینات کر دیا تاکہ وہ بدعنوانی کے خلاف کام کر سکے۔ عادل کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہو اور انسان حق کے لیے کھڑا ہو تو اللہ ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن سچائی کی روشنی ہمیشہ اندھیروں کو چیر کر سامنے آتی ہے۔ حق کا راستہ کٹھن ضرور ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ کامیابی ہے۔